شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین. الحمدللہ جی، آج ہم آغاز کرنے لگے ہیں پارا 2 سیقول. الحمدللہ سورہ بقرہ ہی ہے. اس پارے میں آغاز سورہ بقرہ کے آیت نمبر 142 سے ہو رہا ہے ہمارا، اور ہمارا پہلا پارا تکمیل ہو چکا ہے. اسی آیت کو لے کے چلوں گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی جو اس پہ غور و فکر کرے. کیا غور و فکر کرنے کی باتیں ہم نے پہلے بارے میں پڑھی ہیں، کچھ آپ نے نوٹ کیا اس پارے کے بیچ میں؟ پہلا پارا جو ہم نے پڑھا اس میں ہمیں یہی ہدایات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی ہیں کہ جب انسان اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بعض اوقات ایسے فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے جس سے وہ کسی ایسی چیز کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. اور یہ بھی ہم نے سیکھا کہ خیر سے ہمیشہ خیر ہی نکلتی ہے، شر نہیں نکلتا. اس لیے ہمیشہ خیر کے راستوں پر چلتے رہنا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، خواہ فوری نتیجہ نکلے یا نہ نکلے. اور ہمیں ہدایات کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ نفع مند چیز جو ہے انسان کے لیے دعا ہے، اور وہ بھی ہدایت کی دعا، جہاں سے ہمارے پہلے پارے کا آغاز ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو ہم جس صراط مستقیم کی دعا مانگ رہے ہیں وہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے عہد لیا تھا. ہمیں بھی اپنی اولاد سے یہ عہد لینا چاہیے کہ وہ ہمارے بعد کس دین پر رہیں گے، کس کی عبادت کریں گے. آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بس ایک نافرمانی تھی، ایک لقمہ سا تھا جس کی وجہ سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ گناہ کا فوراً جیسے ہی ہو احساس انسان کے اندر ضمیر ملامت کرے، فوراً انسان کو اپنے گناہ کا اقرار کر لینا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نہ صرف انسان کے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، نہ صرف اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، بلکہ اس گناہ کو اس کے لیے نیکیوں کا شمار کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور قبولیت سے نواز. جیسا ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص کے ساتھ کام کا آغاز کیا اور عمل کی قبولیت کی بھی دعا مانگی تھی. تو آج کے پارے کے آغاز میں بھی دعا کر لیتے ہیں اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، کہ اللہ ہمارے اس کام کی عاقبت، اس کا انجام خیر کرنا، اور تمام کام جو ہیں ہمارے تکمیل تک احسن طریقے سے پہنچا دینا، ہماری مدد فرما دینا کہ ہم اس دوسرے پارے کو بھی اچھے طریقے سے، اچھے فہم کے ساتھ سمجھ کر اور اپنے لیے عمل کی باتیں نکالیں، تیرے احکامات کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں اور پھر اس پر عمل بھی کر سکیں.
پھر ہم نے پہلے پارے میں یہ بھی چیز پڑھی ہے کہ پتھر اپنے اندر پانی جمع کرتے رہتے ہیں، پھر یک پھٹتے ہیں تو ان کے اندر سے خیر نکلتی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ سخت پتھر ہے، ان سے کوئی خیر نہیں ملے گی، اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو دوسروں کے اعمال پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے لیے خود کمائی کرنی چاہیے، کیونکہ صاف الفاظ میں بتا دیا گیا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ بھی ہم نے سیکھا کہ علم آنے کے بعد خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، علم ہی کی پیروی کرنی ہے۔ ساری باتیں ایک طرف، پورا خلاصہ ہمیں پارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ شروع کیے گئے عمل کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جیسا بیج ڈالا جاتا ہے وہی ایسا ہی پھل نکلتا ہے۔ اور قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے۔ ایک وقت میں کئی نیتیں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی قرآن کا پڑھنا بھی، اور پھر ساتھ ساتھ پڑھ کس لیے رہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں، اپنے دلوں کو آباد کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، تو اس کی مثال تو بارش کی طرح ہے، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنی زیادہ کھیتی ہریالی بریالی ہوگی، یعنی ہمارے اجسام کو اتنی ہی قوت ملتی ہے۔ اور پھر سب سے مین چیز کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور دل سکون پکڑ لیتے ہیں۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا ہمارے دلوں کے اندر مرض رہتا ہے اور ہم کبھی بھی اسے شفایاب نہیں ہو سکتے، جس طرح سے اس سے مستفید ہونے کا حکم ہے۔ اس پارے کے آغاز میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ مشرق و مغرب کی طرف کر کے منہ پڑھنا، نماز پڑھنا جو ہے، منہ کسی طرف بھی آپ کر لیں، اصل بات یہ نہیں ہے، بلکہ اصل چیز اللہ کی فرما برداری ہے۔ جس طرف وہ حکم دے اس طرف رخ کرنا، اصل کام کرنے کے جو ہیں وہ یہی ہیں کہ یعنی اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اور پھر جیسے آغاز ہوا پارے میں تو انہوں نے کہا کہ وہ بے وقوف کہیں گے، تو بے وقوف کون ہے؟ ہم جانیں گے کہ جو اللہ کے دین پر، اس کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے، اس کو اس آیت میں دراصل بے وقوف ان کو کہا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے ایک سیکھنے کی بات ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ صحیح بات کہنے کے باوجود آپ پر بھی لوگ اعتراض کریں، آپ کا بھی مذاق اڑایا جائے، آپ کو مجنوں کہا جائے، تو ایسے میں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جو طرز عمل آپ نے اختیار کیا ہے کیا وہ بذات خود درست ہے؟ کیا اللہ کے حکم اور پسند کے مطابق ہے؟ اگر ایسا ہے تو قطعاً پھر پرواہ نہ کریں کہ کوئی ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر اعتراض کرنے والا ناسمجھ ہے، تو لوگ مختلف قسم کے تبصرے بھی کرتے رہیں گے۔ اگر بچے نہیں تو کہیں گے بچے کیوں ہوں، اگر جاب نہیں تو کہیں گے جاب کیوں نہیں ہے، اگر فوت ہو گیا ہے کوئی تو بھئی بیماری پہ تبصرے، یعنی صرف اور صرف ذکر کے ساتھ وہ کس کی ہے کامیابی؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ جی، ہمارے پارے کے آغاز سے ہی تحویل قبلہ کا ذکر شروع ہو گیا ہے کہ تحویل قبلہ جو ہے اس کی امت مسلمہ کا مختصر قسم کا جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، آغاز اس پارے کا ہمارا اس سے ہوتا ہے، اور اس میں ہم تحویل قبلہ کے احکامات پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو بھی پوری ہوئی تھی، اور لوگوں کے اعتراض جو تھے اور جو ان کی گرہ پرستی تھی، ان کا تعصب تھا، وہ سب باہر نکلے گا۔ پھر اس کے بعد ہمیں کتاب و حکمت کی جو دعوت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، ان کی خصوصیات بتائی گئی ہیں، اور پھر شہادت کا درجہ بلند ہے، یہ بھی بتایا گیا کہ دین حق کی راہ میں شہید جو ہے وہ زندہ اور جاوید ہے۔ اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بارے میں صبر کرنے والوں کا مقصود جو ہے وہ رضائے حق ہوتا ہے، اس کے بارے میں جانیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی رحمان و رحیم ہے، اسی کی نشانیاں ہیں جو کہ عقل و بصیرت سے کام لینے والے سمجھ سکتے ہیں۔ پھر ہمیں غیر اللہ سے محبت کی جگہ اللہ سے محبت کرنے کا حق جو ہے وہ بتایا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں آگے پڑھیں گے رزق حلال کی کچھ اصولی تعلیمات ہیں، اور اندھی تقلید کی مثال یعنی چارپائیوں کی مانند ہے، کچھ مثالیں بھی دی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور پھر ساتھ ساتھ ہمیں فرقہ بندی جرم ہے اس کے بارے میں کچھ ہدایات دی جائیں گی، پھر قتل کا بدلہ اور قصاص کی احکامات ہیں، کچھ وصیت کے احکامات ہیں، الحمدللہ اس میں پھر روزوں کے مسائل آئیں گے، اور ساتھ ساتھ رمضان مبارک کا حکم اور اس کا اصل مقصد جو ہے وہ بھی بتایا گیا ہے۔ رمضان قرآن کی یادگار اور روزے کے دوسرے احکام جو ہیں،
اور دعا کی قبولیت کی 2 شرائط ہیں، وہ بھی اس میں تذکرہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ روزوں کے بیچ میں کچھ مسائل ہیں جو کہ ہم اس پارے کے بیچ میں ہی پڑھیں گے، اسی طرح مباشرت کے مقاصد اور زوجین کا رشتہ بھی ہے، اور پھر حج اور عمرہ کے احکامات بتائے جائیں گے، جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، حرمت والے مہینے جو ہیں ان میں کس طرح سے زندگی بسر کرنی چاہیے، کیا کیا احکام اس پر اللہ کے صادر ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور ساتھ میں مناسک حج بھی بتائے گئے ہیں۔ بہت غور و فکر کے ساتھ سنیے گا اس پارے کو، کیونکہ بہت زندگی کے یعنی جو شرعی احکام ہیں وہ بہت ہی ضروری اس بارے میں درج ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ ہمیں اسلام لانے کے بعد تنظیم اور ثبات و قیام کا ذکر کیا گیا، پھر یہ بھی بتایا گیا کہ مومنین کا تمسخر جو ہے وہ بھی اڑایا جائے گا، لیکن عزت و دولت اللہ کے پاس ہے، اور دل جمعی کے لیے، ثابت قدمی کے لیے اس میں بہت خوبصورت احکام ہیں کہ کفار کی امن پسندی جو ہے، اسلام کا تحفظ اور ان کا مرتد ہونا، ان کی سزائیں، شراب اور جوئے کے احکام، اصلاح اور معاشرت اور یتیموں کے حقوق، کون کون سی چیز ہے جس کا اب میں تذکرہ کروں آپ سے کہ سورہ بقرہ ایک پارے کے بیچ میں، یہ دوسرے پارے کے بیچ میں اتنے زیادہ ہمیں شرعی احکام بتائے، یعنی مختصر خلاصہ ہماری پوری زندگی کا نچوڑ جو ہے، اگر ہم اسی کو ایک غور سے پڑھ لیں تو ہمیں بڑے آسان طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے گا۔ پھر شادیاں کرو تو کس طرح کرو، مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، یا مومن لونڈی ہے تو اس کی اہمیت اور درجہ بلند ہے، اسی طرح سے مومن مرد کا اور مشرک کا فرق بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد حیض و طہارت کے احکام ہیں ہمارے پاس اس پارے کے بیچ میں، اور قسموں کے بارے میں، پھر طلاق کے بارے میں، خلا کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، حق مہر اور عورتوں کے مالی حقوق کے بارے میں بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور ساتھ ہی ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے یعنی اللہ کی عبادت، یعنی نمازوں کی حفاظت اور پابندگی، ہر حال میں نماز کے ذریعے معاملات کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد بیوہ کے لیے جو وصیت ہے، یعنی وصیت کے کچھ احکام آتے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اس کے ساتھ ہی قرض کا لین دین، پھر تابوت اور سکینت، اس میں مجاہدوں کی آزمائش اور ماں سوا چند کے سب کی ناکامی، بارہا قلیل گروپ ہے اس میں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور وہی غالب ہوں گے۔ ساتھ میں آخر پر ہمیں احکامات یہی بتائے جا رہے ہیں کہ کچھ بھی کر لو گے اپنی زندگی کے مقاصد، یہ سارے طریقے جو زندگی میں ہمارے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں ان سب کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر پر پھر وہی استقامت کی دعا کہ اللہ کی مدد صبر اور استقامت کے ساتھ ہے، مختلف گروہوں کی کشمکش اور مدافعت کے ساتھ ہی دنیا میں امن قائم ہے، ورنہ دنیا فتنہ اور فساد میں بھر جائے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے رب ہمیں اس کا خاص طور پر ہر جو احکام تیرے پڑھے ہمیں اس کا خاص طور پر فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے دوسرے پارے کا۔ پارہ سے اقول، سورہ بقرہ، آیت نمبر 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ الحمدللہ۔
میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سیقول السفہاء، عنقریب کہیں گے لوگوں میں سے احمق اور بے وقوف لوگ، کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر یہ تھے۔ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ سبحان اللہ، امت مسلمہ کا اعزاز دیکھیے، ایک مومن ہونے کا اعزاز دیکھیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محمدی امت ہونے کا اعزاز دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم امت وسطہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ کس چیز پر؟ نیکی کے کام کرنے پر اور برائی سے روکنے پر۔ تو رسول تم پر گواہ ہیں۔ اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہلے تھے، مگر یہ جاننے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے الٹے پاؤں۔ اور یقیناً یہ بہت بڑی بات تھی مگر ان کے لیے دشوار نہ تھی جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ہرگز تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالی انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات رؤوف الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ ہم آپ کے چہرہ مبارک کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں، سو ہم پھیرے دیتے ہیں آپ کو اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے، تو بس اب پھیر دیجئے اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف۔ اور اے مسلمانوں، جہاں کہیں بھی تم ہو اب اپنا چہرہ نماز میں اسی کی طرف پھیرو۔ اور یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی جانتے ہیں کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ پھر وہی آیت آئی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ نوٹس دیا جا رہا ہے، وارننگ دی جا رہی ہے کہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ تو کیا ہمیں محتاط ہو کر زندگی گزارنی نہیں چاہیے؟ ہمیں یہ وارننگ نہیں دی جا رہی؟ تو پھر ہر عمل کے اوپر انسان اس آیات کو اپنے دہرائے کہ اللہ غافل نہیں ہے ہمارے اعمال سے۔ ہر عمل کو کرتے وقت یہ آیت ہمیں دن میں کتنی بار ہی دہرا لینی چاہیے اپنے ذہن میں کہ اللہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر قسم کی نشانیاں پیش کر دیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی اب آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو بلا شبہ آپ بھی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ البتہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو جانتے بوجھتے اپنے حق کو چھپاتے ہیں۔ یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ایک رخ ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ تو مسلمانوں، تم نیکیوں میں سبقت کرو، فاستبقوا الخیرات۔ ہم مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کیا؟ کہ نیکیوں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے دوڑ لگاؤ۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا اعزاز بتایا جا رہا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو نماز کے وقت آپ اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، اور یقیناً یہ حق ہے۔ دوبارہ پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ قبلے کا رخ ہونا یہی سچ ہے آپ کے رب کی طرف سے آپ کے لیے۔
اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ ایک دفعہ پھر وارننگ دی جا رہی ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو آپ اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کیجیے۔ اور اے مسلمانوں، جہاں کہیں بھی تم ہو تو نماز کے وقت اپنے چہروں کو اسی کی جانب پھیر دو، تاکہ باقی نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ تو اے مسلمانوں، اس سے نہ ڈرو جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَاخْشَوْنِی، کتنے خوبصورت حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں لوگوں کا، ہمیں دنیا کا ڈر ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا ڈر مت رکھو، صرف مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ تو یہاں پہ نعمت کون سی چیز ہے؟ ہدایت کی نعمت۔ ہدایت مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے پر کیا نعمت تمام کریں گے کہ ہمیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائیں گے۔ کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے بھیج دیا ہے تمہارے درمیان ایک رسول، خود تم ہی میں سے وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تمہیں معلوم نہیں تھی۔ بے شک ایسا ہی ہے نا، ہمیں کہاں پتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے، یا ہم کیا جان سکتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے اور انہوں نے کس طرح زندگی بسر کی تھی، انہوں نے کس طرح اللہ کا قرب پایا تھا، یا ان کا دین کیا تھا، ان کا راستہ عبادت جو تھا وہ کیا تھا، ہم کیسے اختیار کرتے یہ سب کچھ۔ تو سبحان اللہ، اس کتاب کے ذریعے سے ہی ہمیں یہ تمام تعلیمات جو کہ 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی، اسی لیے پھر آگے فرما دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو، میری ناشکری مت کرو۔ تو اللہ کا شکر کیا ہے پھر؟ یہ ہدایت، یہ کتاب اور اللہ کا قرب اور امت وسطیٰ ہونے کا اعزاز مل گیا، تو پھر ہمیں وہ تمام حقوق پورے کرنے چاہیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے پر فرض کیے ہیں۔ ساتھ ہی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے کہ جب پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نام لے کے پکارا جا رہا ہے، ہم ایمان والے ہیں نا، جیسے ہم میں سے سب کے نام ہیں، کسی ایک کا مخصوص نام آپ بہنوں میں سے میں لیتی ہوں تو آپ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور آگے سے رپلائی کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی کچھ رپلائی کریں اللہ کو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں تو اللہ کا ساتھ چاہیے، اللہ کی جنت کے طلبگار ہیں، پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے؟ کیا اپنی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کے اوپر واویلا کرنا چاہیے؟ کیا مشکلات کے اوپر اللہ سے مایوس ہو جانا چاہیے؟ نہیں، بلکہ صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک ماں جب اپنے بچے کو کہتی ہے کہ فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو انسان کا دل کتنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت اور پائیدار آیت ہے ہمارے دلوں کی جمعی کے لیے، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے تمام معاملات میں کوشش کرنی ہے کہ حجت سے جلدی سے کام نہیں لینا، بلکہ صبر کے ساتھ ہی چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، ہماری جیسی زندگی میں زندہ نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے کہ وہ کس قسم کی زندگی میں ہے، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں سے اور جانوں سے اور ثمرات کے نقصان سے، یعنی پھلوں کے نقصان سے۔ ایسے ہی ہے نا، ہماری زندگی میں خوف بھی آتا ہے، مشکل بھی آتی ہے، کبھی بھوک، یعنی حالات اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، مالی تنگی بھی آتی رہتی ہے، کبھی انسان کی جانیں جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں، اپنے پیارے ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کبھی ہماری اپنی جانوں پہ تکلیف آ جاتی ہے۔ تو یہ تو پہلے ہی بتا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ایمان والوں کے لیے پیچھے مقامات بتا دیے، پھر یہ بھی بتا دیا کہ فکر نہیں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تمہاری زندگی میں آئیں گی، اور مومن کی
پہچان ہے کہ اس کا ہر ایک نیا دن جو ہے وہ ایک نئی آزمائش میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان آزمائشوں میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے اور پھر وہ اس کی جنت میں اپنا مقام دیکھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے اپنے رب سے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث شریف کا آپ کو مفہوم بتایا ہے، پھر ساتھ خوشخبری بتا دی گئی ہے جی۔ ہمیں پھر اب اور زیادہ دل جمعی کے لیے تسلی دی جا رہی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صبر کرنے والوں کو۔ الذین، پھر ان کی صفات بتائی گئیں کہ وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جب کبھی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تنگی ہو جائے، کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے یہی پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ان کی ایک اور خوبی بتائی جا رہی ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی عنایتیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت سارے لوگ پڑھیں گے جن کا تذکرہ کیا گیا ہے جو ہدایت کے راستے پر ہیں، اور جنتیوں کا مقام کیا ہے اور جنتی کون لوگ ہوں گے۔ انہی میں یہ بھی اپنے پاس ایک آیت جو ہے کوٹ کر لیجئے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت پر ہیں جن میں یہ صفات پائی جائیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے، اور جو شخص خوش دلی سے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو جان لو کہ اللہ بڑا قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات شاکر علیم بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان لوگوں کا ذکر ہے، ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی بینات میں سے اور ہدایات، اور اس کے بعد اس کے ہم نے ان کو کہ واضح کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اللہ لعنت کرتا ہے۔ ساتھ ہی یہاں پہ ملعون لوگوں کا ذکر بھی آ گیا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، وہی لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور لعنت کرتے ہیں تمام لعنت کرنے والے، یعنی کہ ملائکہ بھی۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے اور اصلاح کرے اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے واضح طور پر بیان کرنے لگے، تو ان کی توبہ میں قبول بھی کیا جاتا ہے۔ اور میں تو چاہتا ہی ہوں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کر لے تو میں پھر انا التواب الرحیم، میں تو ہوں ہی پھر توبہ کا قبول کرنے والا، سب سے بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات التواب الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی کافروں کا ذکر پھر ہو گیا کہ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ کفر پر قائم تھے، ان پر لعنت ہے، اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی، وہ اسی لعنت کی کیفیت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ آیت خلاصے توحید، پورے قرآن مجید کا نچوڑ کیا کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی رحمان ہے، بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات الرحمن الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں، پھر تمام ذکر کر کے کہتے ہیں اس میں کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں یا دریاؤں میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں جو کہ اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے زندگی بخشی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہر قسم کے حیوانات اور چرند اور پرند اس کے اندر پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو کبھی ہم نے ہواؤں کی طرف دیکھا ہے، کبھی ہم نے بادلوں کی طرف دیکھا ہے، کبھی آسمان کی ان بارش کے قطروں کی طرف ہم نے غور و فکر کی؟ آج کے بعد ضرور کریں گے۔ یہ آیت ہمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اپنی تمام نشانیاں کہ اس میں سب کس کے لیے ہیں، عقل والوں کے لیے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل اور فہم عطا کیا ہے ہمیں بھی، پھر ساتھ تذکرہ کیا کہ جو لوگ
اللہ کے سوا کچھ ایسے بھی ہیں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا دیتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے، اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی وہ اشد حب للہ ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں جو کام، زندگی کا جو بھی معاملہ ہو تو وہ لوگوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ ہر کام میں یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ بس یہ ایمان والوں کی پہچان بتا دی گئی، اور ساتھ میں فرما دیا اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب دیکھیں گے عذاب کو، تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اس وقت وہ لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے، یعنی جن کی وہ پیروی کرتے تھے، اظہار برات کریں گے اور وہ عذاب سے دوچار ہوں گے اور ان کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے کہ اگر کہیں ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم بھی ان سے اسی طرح اظہار برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کیا پھر دنیا میں یہ جو پیر وغیرہ بنا کے ان کے اتباع پہ زندگی اپنی بسر کرتے ہیں، ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کیا یہ بے وقوفی نہیں ہے؟ کتنی واضح آیات مبارکہ ہمیں بتا دی گئی ہیں، وما ہم بخارجین من النار، کہ پھر وہ اس آگ سے بھی نہیں نکلیں گے۔ ایک دفعہ بیزاری کا اظہار کر دیں گے، پھر ان کے لیے حسرات ہوں گی، صرف حسرتیں کرتے رہ جائیں گے، اور پھر وہ جہنم کے بیچ میں سے کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے۔ اسی طرح اللہ ان کو ان کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائے گا، لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، یعنی ان کی ابدی زندگی جو ہے وہ جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بس بتا دیا گیا ہے نا کہ کون دشمن ہے، تو کیا دشمن کی پیروی کرنی چاہیے، دشمن کے ساتھ چلنا چاہیے؟ جو طریقے اللہ کے حکموں کے خلاف ہمیں شیطان پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے، اب شیطان میں تو بہت سارے ہیں، سب سے مین جو ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے، تو جو اللہ کی نافرمانی پر لے کے جائے سمجھے وہی شیطان ہے ہماری زندگی میں، کسی فارم میں بھی آ گیا، پھر ساتھ بتا دیا کہ وہ دشمن ہے۔ وہ شیطان تو بس تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اس کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اس پر نازل کیا ہے، جو اب جواب میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے اس طریقے کی جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ اگر ان کے آبا و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوئے ہوں، پھر بھی وہ اپنے آبا و اجداد کی ہی پیروی کرتے رہیں گے۔ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، اب جو نہ ماننے والے ہیں یعنی کافروں کی، جو اللہ کے احکامات سنتے بھی ہیں اور پھر انکار کر دیتے ہیں، تو پھر مثال ایسی دے دی اللہ نے کہ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ وہ تو ایسے ہی ہیں جیسے کوئی شخص ایسی چیز کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سمجھتی ہو۔ وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، بس وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور اے مہمان، کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اس نے تو تم پر یہی حرام کیا ہے، مردار اور خون۔ اب دیکھ لیجئے 4 چیزیں ہیں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کی ہیں، اسی میں آپ دیکھیے کہ کیا ذکر ہے۔ ہم تو بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑے آرام سے مطمئن ہو کے غیر اللہ کی نظر و نیاز اس دنیا میں، خیر سے بہت سارے لوگ ہیں جو چڑھاوے بھی چڑھا دیتے ہیں۔ ایک یہ آیت ہے اور حرام کا ذکر ہے، تو پہلی کیا چیز ہے کہ مردار یعنی مردہ جانور اور خون بہتا ہوا، اور خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور وہ خواہش مند اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی بعض اوقات افلاس کا وہ وقت آ جاتا تھا جنگ کا یا سفر میں، ایسی حالت جہاں پہ انسان مرنے حال ہو جائے، تو صرف اپنی یعنی زندگی قائم رکھنے کے لیے، سانسیں چلانے کے لیے کوئی ایسی چیز اگر دستیاب ہوتی ہے جہاں پہ حلال کوئی موجود نہیں ہے، تو ایسے اوقات میں پھر حکم دے دیا گیا کہ پھر کر لے، اس کو استعمال کر لے، لیکن یہ ہے کہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم،
سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں سے اور فروخت کرتے ہیں اسے بہت حقیر سی قیمت پر، یہ لوگ نہیں بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ دیکھ لیجیے دنیاوی طور پر اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، ان کے لیے کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پیٹوں میں آگ ہوگی، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور دوسری سزا جو ان کے لیے کیا ہے آخرت میں، وہ کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی ہے اور اللہ کی مغفرت ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا ہے، تو یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر، یعنی ان کی اتنی جرت ہے، اتنا وہ صبر اور اطمینان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آگ میں ڈالے جاتے ہیں دیکھی جائے گی، اس پر کہا جا رہا ہے کہ کتنے صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ، اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ نیکی یہی نہیں ہے، بلکہ یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ذکر کرتے ہیں کہ ان کی گمراہیاں جو ہیں وہ ختم نہیں ہونے والی، بس ان کا ٹھکانہ پھر آگ ہے، اور دنیا میں بھی یہ اپنی اس بدی میں، اپنے اختلافات میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پہ آیت نمبر 176 پہ ہمارا پہلا ربع جو ہے تکمیل ہوتا ہے، پارے کے آغاز میں جو پہلا ربع تھا ہمارا 176 پر تکمیل ہو گیا۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔